السلام علیکم کیو آر وائس چینل پہ خوش آمدید۔ جوزف اب اس صحرا میں آ کر پچھتا رہا تھا۔ وہ ایک ڈاکو تھا جو آج ہی بینک میں ڈاکہ ڈال کر بھاگا تھا۔ پولیس نے اس کا کافی دور تک تعاقب کیا تھا۔ وہ پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، مگر گھوڑے کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے بنا سوچے سمجھے صحرا میں کافی دور نکل آیا تھا، مگر اب اسے اس صحرا سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس سمت گھوڑا دوڑاتا، ریت کا ایک سمندر تحت نظر پھیلا دکھائی دیتا۔ وہ واپسی کا راستہ کھو چکا تھا۔ دھوپ کی حدت نے صحرا کی ریت کو گرم تندور میں بدل دیا تھا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا، اپنے سر پر رکھے ہیٹ کو اتارا اور رومال سے چہرے اور گردن پر آیا پسینہ صاف کیا۔ گھوڑے کے سائیڈ پر لٹکی پانی کی بوتل اتاری اور ایک چھوٹا سا گھونٹ لے کر واپس لٹکا دی۔ پانی کی بوتل آدھی سے زیادہ ختم ہو چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کب واپسی کا راستہ ملے۔ اسے پانی کا استعمال احتیاط سے کرنا ہوگا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک اونچے ٹیلے کے پاس پہنچ گیا۔ گھوڑے سے اتر کر وہ ٹیلا چڑھنے لگا۔ پر آ کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ریت کے وسیع سمندر میں اسے کالے رنگ کی کوئی چیز دوڑتی نظر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا چھجا سا بنا کر آنکھوں سے تھوڑا اوپر رکھا۔ وہ کالے رنگ کا ایک کتا تھا جو دوڑتا ہوا ایک چھوٹے ٹیلے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ یہ کتا یہاں کیسے؟ جوزف زیر لب بڑبڑایا۔ اگر یہ کتا یہاں ہے تو ضرور آس پاس کوئی آبادی ہوگی۔ مجھے اس کا پیچھا کرنا ہوگا۔ جوزف بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے ٹیلے سے اترا اور گھوڑے کی طرف بڑھا۔ گرمی کی شدت کا اس کے گھوڑے پر بھی بہت اثر پڑا تھا۔ اس کی زبان منہ سے باہر لٹکی ہوئی تھی اور وہ ہانپ رہا تھا۔ جوزف نے گھوڑے کو اسی راستے پر ڈال دیا جدھر اس نے کالے رنگ کے کتے کو دیکھا تھا۔ وہ کتا تو اسے کہیں نظر نہ آیا، مگر ایک ریت کا ٹیلا پار کرتے ہی اسے ایک ہری بھری جگہ نظر آئی۔ دور سے دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے انگور کی بیلوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہو۔ جوزف کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ وہ گھوڑے کو بھگاتا ہوا اس ہریالی کے قریب تار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لکڑی اور گھاس پھوس سے بنا ایک بڑا سا گھر تھا جس کو انگور کی بیلوں نے چاروں طرف سے ڈھانپ رکھا تھا۔ لکڑی اور بانسوں سے بنا ایک پھاٹک نما دروازہ اس گھر کے عین درمیان لگا ہوا تھا جو کہ ایک رسی کی مدد سے بند تھا۔ انگور کی بیلوں نے اس پھاٹک کے علاوہ پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پھاٹک کے پاس پہنچ کر جوزف گھوڑے سے نیچے اترا اور پھاٹک کی رسی کھول دی۔ گیٹ کھول کر وہ اندر داخل ہوا اور اس ریگستانی گھر کا جائزہ لیا۔ وسیع احاطے میں اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ جوزف کا گھوڑا نہایت رغبت سے گھاس چبانے لگا۔ ایک طرف ایک بڑا سا چھپر کھٹ تھا جو ایک برآمدے کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس میں ایک اونٹ اور 3 بکریاں چارہ کھاتی نظر آ رہی تھیں۔ اس برآمدے کے پیچھے ایک بڑا سا کمرہ تھا، وہ بھی لکڑی، بانسوں اور گھاس پھوس سے بنا ہوا تھا۔ اس پورے احاطے کو لکڑی جوڑ کر 3 فٹ اونچی باڑ سے کور کیا گیا تھا۔ لکڑی کی باڑ کے اوپر انگور کی بیلیں کسی دیوار کی شکل بنا رہی تھیں۔ برآمدے کی چھت سے ہوتی ہوئی یہ انگور کی بیلیں احاطے کے دوسرے اختتامی حصے کی طرف جا رہی تھیں، جنہوں نے اوپر سے آتی دھوپ کو نیچے آنے سے روک رکھا تھا۔ احاطے کے دوسری طرف پانی کے بڑے بڑے ٹینک اس ترتیب سے اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے جیسے سیڑھیوں کے زینے ہوتے ہیں۔ 15-16 کے قریب یہ ٹینک ایک دوسرے سے پائپ کے ذریعے منسلک تھے۔ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جاتے ہوئے بیلوں سے بنی چھت سے جا لگتے تھے۔ زمین پر پڑے آخری واٹر ٹینک سے ایک ٹونٹی منسلک تھی جس کے نیچے ترتیب وار کیاریاں سی بنائی گئی تھی۔ جوزف یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو گرمی کی شدت تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ اسے یہاں کافی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پانی والے ٹینک کی ٹونٹی کھولی اور ہاتھ میں پکڑی بوتل بھرنے لگا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے مڑا اور ساتھ ہی کمر سے لٹکے ہولسٹر سے پسٹل نکال لیا۔ اس کے سامنے 50-55 سال کا ایک بوڑھا ہاتھ میں پلاسٹک کی بالٹی پکڑے کھڑا تھا۔ اسے واپس رکھو،
تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بوڑھے نے نرم مگر سپاٹ لہجے میں کہا، اور بالٹی پکڑے واٹر ٹینک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بالٹی نیچے رکھی اور ٹونٹی کھول دی۔ یہ جگہ تم جیسے بھولے بھٹکے مسافروں کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ تم جو بھی ہو، جہاں سے بھی آئے ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میرا بس یہی کام ہے کہ تم جیسوں کو پناہ دینا اور اس صحرا سے نکلنے کا صحیح راستہ دکھانا۔ بوڑھے شخص نے بالٹی بھر جانے کے بعد ٹونٹی باندھ کی اور بالٹی اٹھا کر جوزف کے گھوڑے کے آگے رکھ دی۔ جوزف کے گھوڑے نے جی بھر کر پانی پیا اور تشکر بھری نظروں سے بوڑھے کو دیکھنے لگا۔ یہ سب تم نے کیسے کیا؟ اتنا سارا پانی اور ان جانوروں کا چارہ تم کہاں سے لیتے ہو؟ جوزف کا اشارہ بکریوں اور اونٹ کی طرف تھا۔ اپنے پسٹل کو وہ واپس رکھ چکا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ بوڑھا اس کے لیے بے ضرر ہے۔ ادھر آؤ، بوڑھے نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور احاطے کے دوسری طرف چل پڑا۔ احاطے کے دوسری سائیڈ کو بھی پھاٹک نما گیٹ لگا تھا، جس کے اوپر انگور کی بیلوں کی وجہ سے باہر کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھاٹک کھلتے ہی جوزف باہر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر مکئی کی فصل کاشت کی گئی تھی۔ جب انسان کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو وہ پتھر میں بھی پھول کھلا سکتا ہے۔ یہ تو پھر ریگستان ہے، بوڑھے نے فلسفانہ انداز میں کہا۔ مگر تم ان فصلوں کو دینے کے لیے اتنا سارا پانی کہاں سے لیتے ہو؟ جوزف کی حیرت عروج پر تھی۔ اس ریگستان میں مہینے میں ایک بار بارش ضرور ہوتی ہے، اور جب ہوتی ہے تو کافی زور و شور سے ہوتی ہے۔ میں اس وقت سب سے اوپر والے ٹینک کا منہ کھول دیتا ہوں، یہ سارے ٹینک بھر جاتے ہیں، ساتھ ہی میری فصل کو بھی پانی مل جاتا ہے۔ میرا اونٹ اتنا پانی پی لیتا ہے کہ اس کے 20-25 دن آرام سے نکل جاتے ہیں۔ رہا سوال بکریوں کا اور میرا، ہمیں یہ واٹر ٹینک 4-5 ماہ کے لیے کافی ہیں، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رات کا کھانا جوزف اور بوڑھے شخص نے مل کر کھایا۔ کھانے میں بھنا ہوا تیتر تھا۔ آج شروع سے ہی اس ریگستان میں رہتے ہو؟ جوزف نے سوال کیا۔ نہیں، بوڑھے کے مختصر جواب پر جوزف نے مزید کوریدا۔ تو پھر یہاں اتنا بڑا سیٹ اپ بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تاکہ میرے والد کی طرح کوئی اور اس صحرا کی بھینٹ نہ چڑھے۔ بوڑھا شخص اتنا کہہ کر اٹھا اور اندر کمرے سے لکڑیاں اور گھاس پھوس کا ایک انبار اٹھا لایا۔ رات ہوتے ہی صحرا کی گرمی سردی میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ جوزف کو بھی فضا میں پھیلتی ٹھنڈک کا احساس ہو چکا تھا۔ بوڑھے نے گھاس پھوس کے ڈھیر میں آگ لگائی اور اوپر لکڑیاں رکھنے لگا۔ میرا نام جیک ہے، میں اور میرا والد صحرائی تیتر اور تلور کے شکاری تھے۔ ہم دونوں ہر دوسرے مہینے اس صحرا میں شکار کرنے آتے تھے۔ بوڑھا آگ میں لکڑیاں بھی ڈال رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی رودات بھی بیان کر رہا تھا۔ ایک دفعہ ہم شکار کے لیے نکلے، میرے والد نے مجھے خیمے میں رہنے کی نصیحت کی اور خود شکار کے لیے نکل گئے۔ ایک دن گزرا، پھر دوسرا، اور پھر 3 دن گزر گئے، مگر میرے والد لوٹ کر نہ آئے۔ ان کا گھوڑا تیسرے دن لوٹا، جو مجھے میرے والد کے پاس لے گیا۔ وہ مر چکے تھے، ریت کو کھودتے ہوئے ان کے ناخن اکھڑ چکے تھے اور ان کا پورا جسم اکڑ چکا تھا، جس کو گیدڑوں نے نوچ کھایا تھا۔ جیک کی آواز میں رکت اور آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ مگر وہ ریت کو کیوں کھود رہے تھے؟ جوزف نے اپنے دماغ میں اٹھنے والا سوال کر ہی دیا۔ میں نے سنا ہے کہ اس صحرا میں اگر کوئی راستہ بھٹک جائے اور اسے پانی بھی نہ ملے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پیاس کی شدت سے اسے سراب نظر آنے لگتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ پانی ہوتا نہیں، مگر اس کی نظریں اسے دھوکہ دیتی ہیں اور وہ ریت کو پانی سمجھ کر پینے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس کی پیاس نہیں بجھتی تو وہ جنونی انداز میں ریت کو کھودتا ہے، جس سے اس کے ناخن بھی اکھڑ جاتے ہیں۔ میرے والد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اس وقت اس صحرا سے گھر واپس چلا گیا، مگر میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس صحرا میں ایسا انتظام کروں گا کہ کوئی بھی بھولا بھٹکا مسافر پیاس سے نہیں مرے گا۔ اور دیکھ لو، اب میں تمہارے سامنے ہوں۔ جیک کی بات ختم ہوتے ہی جوزف نے ہنکارا بھرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، جوزف نے کہا اور سوالیہ نظروں سے جیک کو دیکھنے لگا۔ اندر آ جاؤ، بوڑھے جیک نے برآمدے کے پیچھے بنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اندر والا کمرہ کافی کھلا تھا، 2 چارپائیاں بھی پڑی تھی۔ دیوار پر شکار کے آلات، پانی کی مشک اور بہت سے ایسے اوزار لٹکے ہوئے تھے
جن کی جوزف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سامنے والی دیوار پر ایک نقشہ آویزاں تھا جو یقیناً اسی صحرا کا تھا۔ ایک سائڈ پر ایک بڑا سا لکڑی کا بکسا پڑا ہوا تھا جس کو ایک بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ جیک نے چارپائیوں پر بستر لگا دیے۔ جوزف نے نوٹوں کا بیگ چارپائی کی ایک سائڈ پر رکھا اور کمبل اوڑھ لیا۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی، بوڑھا جیک بے خبر سو رہا تھا۔ جوزف نے دیوار سے نقشہ اتارا، اپنا نوٹوں کا بیگ اٹھایا اور جانے کے لیے مڑا۔ اس کا پاؤں زمین پر پڑے ایک گلاس سے ٹکرایا۔ جیک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اس کے ہاتھ میں فولڈ ہوئے نقشے کو بغور دیکھنے لگا۔ نہیں، یہ تم نہیں لے جا سکتے۔ جیک چلاتا ہوا چارپائی سے نیچے اترا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی چپل پہن پاتا، جوزف نے ایک ٹیبل پر رکھے دیے کو پھونک مار دی۔ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ جوزف اندازے سے آگے بڑھا اور جیک کے ہیبلے کے سر پر پسٹل کا دستہ دے مارا۔ جیک کا ہیبلا لہراتا ہوا زمین پر جا گرا۔ جوزف نے دیے کے پاس پڑی دیا سلائی اٹھائی اور دیے کو دوبارہ روشن کر دیا۔ جیک زمین پر آڑا چپچا پڑا ہوا تھا۔ جوزف نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ برآمدے کے چھپر کھٹ میں لگے بانس کی مضبوطی چیک کرنے کے بعد جوزف نے اسے بانس کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ پھر کمرے سے رسی لا کر اس کے دونوں ہاتھ بانس کے پیچھے کر کے باندھ دیے۔ جیک کو ہوش آ رہا تھا۔ جوزف ایک بار پھر کمرے میں گھسا اور دیوار پر لٹکی پانی کی چاروں مشکیں اتاری اور ٹینک سے بھرنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نقشے میں بھی کچھ جول باقی ہیں، وہ نقشہ مکمل نہیں ہے، تم بھٹک جاؤ گے، ایسا مت کرنا۔ جوزف کو جیک کی آواز سنائی دی مگر وہ انسنی کر کے پانی بھرتا رہا۔ میری بات مانو، وہ نقشہ مجھے دے دو، میں تمہیں اس صحرا سے نکلنے کا آسان رستہ بتا دوں گا۔ جیک نے رسیوں کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہوئے کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہاڑ میں جاؤ۔ اتنا کہہ کر جوزف نے سب سے نیچے والے ٹینک پر گولی چلا دی۔ ٹینک کا پانی سراف سے بل بل بہنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو حرام زادے؟ جیک غصے سے چلایا اور زور زور سے بانس کو جھٹکے دینے لگا۔ شکر مناؤ کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اب ہماری ملاقات کبھی نہیں ہوگی۔ اتنا کہہ کر اس نے پانی کی مشکیں گھوڑے پر رکھیں اور نوٹوں کا بیگ ایک طرف لٹکایا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ کتے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم جیسوں پر بھلا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جیک اسے گالیاں دیتا رہا مگر جوزف نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہاں سے نکل آیا۔ یہ سب کر کے اس کی شفاف طبیعت کو تسکین پہنچ رہی تھی۔ جیک کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کی رسی کھل جائے مگر رسی تھی کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ٹینک سے پانی نکل نکل کر باہر لگی فصل میں جا رہا تھا۔ جیسے جیسے پانی بہہ رہا تھا جیک کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس صحرا میں زندہ رہنے کے لیے ایک یہی تو قیمتی چیز تھی۔ اچانک احاطے کے پھاٹک سے کالے رنگ کا وہیں کتا داخل ہوا جس کو دیکھ کر جوزف یہاں تک پہنچا تھا۔ سیلی، او سیلی، تم آ گئی، جلدی ادھر آؤ۔ جیک کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ کالے رنگ کی کتیا تھی جو جیک کی پالتو تھی۔ جیک کے اشارے پر وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی اور جیک کی رسیاں کھولنے لگی۔ رسی کے ایک سرے کو سیلی نے منہ میں ڈال کر کھینچا تو جیک کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کی رسیاں ڈھیلی ہو چکی تھی۔ پھر اس کو رسیوں سے آزاد ہونے میں چند سیکنڈ لگے۔ اس نے ایک کپڑا اٹھایا اور بھاگتا ہوا واٹر ٹینک کے پاس پہنچا۔ پانی بند کرنے میں اسے 1 منٹ سے زیادہ نہ لگا۔ پھر وہ بھاگتا ہوا کمرے میں گیا، اپنا صندوق کھولا، اس میں سے پانی کی ایک مشک اور اپنی شکاری رائفل اٹھائی اور اونٹ پر بیٹھ کر اسے تھپکی دی۔ اونٹ اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ سیلی اونٹ کے آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا مالک کسی کو ڈھونڈنے نکلا ہے اور وہ فضا میں اس شخص کی بو سونگھتی آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ ادھر جوزف لکشے پر سے سمت کا تعین کیے گھوڑا دوڑائی چلا جا رہا تھا۔ اسے سفر کرتے کرتے صبح سے دوپہر ہو چلی تھی مگر ابھی تک نقشے پر بنا مقام اسے نظر نہیں آیا تھا۔ وہ پانی کی ایک مشک پی چکا تھا، باقی ماندہ 3 مشکیں ختم ہونے سے پہلے وہ اس صحرا کو عبور کر جانا چاہتا تھا۔ اس کا گھوڑا پیاس سے ہانپ رہا تھا۔ جب بھی جوزف پانی پیتا گھوڑا للچائی آنکھوں سے اسے دیکھتا مگر جوزف اس پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے علاوہ کسی پر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا دن ہو چلا تھا مگر اسے یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔
اچانک اس کا گھوڑا بے دم ہوکر زمین پر گر گیا۔ جوزف نے کافی کوشش کی مگر وہ زبان نکالے زمین پر پڑا ہانپتا رہا۔ کچھ تو گرمی نے جوزف کی آواز معطل کیے ہوئے تھے، اوپر سے یہ نئی افتاد، وہ غصے میں پاگل سا ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کو ٹھوکریں مارنی شروع کر دی۔ اس نے ایک دم میں پسٹل نکالا اور گھوڑے پر فائر کر دیا۔ جوزف نے پانی کی مشک اور نوٹوں کا بیگ اٹھایا، گھوڑے کے مردہ وجود کو آخری ٹھوکر ماری اور آگے بڑھ گیا۔ اسے دوسرا دن ختم ہونے کو تھا مگر اب تک صحرا سے نکلنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ شام پڑتے ہی بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر بوڑھے جیک کی بات مان لیتا تو شاید اب تک وہ اس صحرا سے نکل چکا ہوتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اچانک ہی بارش شروع ہو گئی جو آہستہ آہستہ موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر گئی۔ جوزف بارش میں بھیگتا کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ریت کے اس میدان میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں وہ چھپ سکتا۔ اس کو اپنا وجود تپتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے بخار ہو رہا تھا۔ وہ نڈال ہو کر ایک جگہ پر گر گیا۔ ساری رات بارش ہوتی رہی اور وہ سردی اور بخار سے کانپتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے ارد گرد گدھوں کا مجمع سا لگا ہوا تھا جو اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 2 عدد گدھ تو کافی دیدہ دلیری سے اس کے پیٹ پر چڑھے اسے نوچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے حصہ دیکھ کر وہ بھی اڑ کر سائڈ پر ہو گئے۔ جوزف نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بخار اور کمزوری کی وجہ سے اس سے اٹھا نہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ایسے ہی مر گیا تو یہ گدھ اسے نوچ کھائیں گے، اس لیے اس نے ایک بار پھر اپنی پوری قوت جمع کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پانی کی مشک اس کے گرنے سے خالی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا پسٹل نکالا اور گدھوں پر فائر کیا۔ صحرا کا نقشہ بارش سے بھیگ چکا تھا۔ جوزف نے اسے وہیں پھینکا اور آگے بڑھ گیا۔ دوپہر تک اس کی حالت مزید گہر ہو چکی تھی۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے مگر وہ اپنی قوت ارادی سے آگے بڑھا جا رہا تھا۔ اچانک ایک ٹیلا عبور کرتے ہی اس کی خوشی دیدنی تھی۔ تھوڑی دور اسے پانی کی ایک جھیل نظر آئی جس کے کنارے کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ تیز تیز چلتا اور جھیل کی طرف بڑھا۔ ادھر جیک کو تیسرا دن تھا۔ سیلی جوزف کی خوشبو سونگتی اسے بگائے چلے جا رہی تھی۔ کل رات کی بارش انہوں نے خیمے میں کاٹی تھی جو جیک آتے ہوئے سانس لانا نہیں بھولا تھا۔ ایک جگہ جا کر اچانک سیلی رک گئی۔ جیک نے بھی اونٹ کو روک لیا۔ اونٹ نیچے بیٹھ گیا تو جیک نے وہاں جوزف کے گھوڑے کی باقی ماندہ ہڈیاں دیکھی۔ اسے اب جا کے یقین ہوا تھا کہ وہ صحیح سمت جا رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ جوزف کو ڈھونڈ لے گا۔ جو سلوک جوزف نے اس کے ساتھ کیا تھا، جیک اسے اس کا سبق سکھانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سیلی پھر ایک جگہ رک گئی۔ جیک کو دور سے ہی پانی کی مشک اور بھیگا ہوا نقشہ نظر آ گیا تھا۔ سیلی پھر سے بھاگنے لگی تو جیک نے اونٹ کو پاؤں سے ہلکی سی ضرب لگائی۔ اشارہ ملتے ہی اونٹ سیلی کے پیچھے دوڑنے لگا۔ ایک ٹیلا عبور کرتے ہی تھوڑی دور انہیں جوزف اوندے منہ 2 زانوں بیٹھا نظر آ گیا۔ جب جیک اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ جوزف مر چکا ہے۔ وہ ریتلی زمین کو کھود رہا تھا۔ اس کا منہ ایسے ریت سے بھرا ہوا تھا جیسے وہ ریت کو کھاتا رہا ہو اور اس کے ناخن ٹوٹ چکے تھے جن سے خون بہہ کر جم گیا تھا۔ اس کی لاش اکڑی ہوئی تھی۔ جیک نے اس کے پاس پڑا نوٹوں کا بیگ اٹھایا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔